خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے رائے لی، اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی ایک رائے دی۔ جو رائے حضرت عمر بن خطاب نے دی اسی رائے کے مطابق ہی اللہ نے وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ تھا حضرت عمر بن خطاب، جو رائے زمین پر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اوپر سے وہی اسی رائے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، 70 سردار تھے، وہ گرفتار ہو کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو بلا کر پوچھا، بتاؤ تو صحیح ان کے معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو تمام صحابہ نے اپنی رائے پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ ان کفار جو ہمارے پاس قید ہو کر آئے ہیں ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، اس فدیے کے ذریعے سے کچھ ہم اپنا فائدہ اٹھا لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی ان کے بارے میں رائے دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے، یہ جو کفار گرفتار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں ان میں سے جو صحابہ جس کا رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کو وہ کافر دے دیا جائے، وہ کافر اس رشتہ دار کو دے کر پھر حکم دے دیا جائے کہ آپ اپنے ان رشتہ دار کافروں کو قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کی رائے سنتے ہی اکثریت رائے کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ان کافروں کو چھوڑ دے، خون بہایا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عمر کی جو رائے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وحی کے مطابق تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے رائے کو پہچانتے تھے۔ اسی طرح ایک اور موقع آیا، ابن خطاب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرا دل یہ چاہتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مجلسوں میں، ہمارے گھروں میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں سے پردہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمر بن خطاب نے پردے کا مشورہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی، فرمایا کہ اللہ کے نبی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، عمر بن خطاب نے جو تجھے رائے دی ہے اس کے مطابق آپ بھی فیصلہ کیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وحی کے مطابق ان لوگوں پر پردے کا حکم نازل کیا، پردے کا کہا، اپنی عورتوں کو بھی کہا پردہ کیجئے، بیٹیوں کو بھی کہا تم بھی پردہ کیجئے۔ اسی طرح تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام مسلمان عورتیں پردہ کریں۔ اسی طرح ایک دوسرا موقع حضرت عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے
کہ یہ جو کعبۃ اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیت اتاری، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم پر تم لوگ نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب میں ایک اور مشورہ دیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے کو بڑھایا جائے، ہمارے خرچے کو اور زیادہ کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنی بیویوں کی گفتگو سن کر بڑے تکلیف زدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ ان بیویوں سے ناراض ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک باہر نکل گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں، دنیا میں بہت سارے بیویاں آپ کو مل سکتی ہیں، اگر یہ عورت آپ کے ساتھ اسی خرچے پر رہنا پسند کرتی ہیں تو رہیں، ورنہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ حضرت عمر کے رائے کے مطابق سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عمر بن خطاب کے مقام اور مرتبے کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، کیونکہ عمر بن خطاب کے اندر وہ تمام خاصیتیں موجود تھی، وہ تمام چیزیں جو نبی کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ عمر بن خطاب میں موجود تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے زبان اور دل میں حق کو جاری کر دیا، یعنی عمر بولتا بھی وہی ہے اور عمر سوچتا بھی وہی ہے، یعنی عمر بن خطاب حق ہی سوچتا ہے اور حق ہی بولتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام میں فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، میرا بھی کوئی نہ کوئی وزیر ہے، ہر نبی کے لیے آسمان میں 2 وزیر ہیں، زمین میں 2 وزیر ہیں، میرے بھی اسی طرح آسمان میں 2 وزیر ہیں، زمین میں 2 وزیر ہیں۔ میرے وزیر آسمان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اسی طرح زمین میں جو میرے 2 وزیر ہیں، پہلا وزیر حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرا وزیر حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عمر فاروق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ساتھ چل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یعنی ابو بکر میرے دائیں طرف ہوگا، عمر بن خطاب میرے بائیں طرف ہوگا۔ اسی طرح عمر بن خطاب بارے میں بہت سارے احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت اور اس کے شان اور شوکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا۔